عالمی ادب کلاسی کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ ٹولسٹوئے کی موت پر لینن کا مضمون اخبار سوشل ڈیموکریٹ میں اور آئیون ایلک کی موت۔ ٹولسٹوئے کا شمار دنیا کے عظیم لکھنے والوں میں ہوتا ہے، بحیثیت ناول نگار اور بحیثیت کہانی کار۔ ٹولسٹوئے کا شمار ادب عالیہ میں ہوتا ہے۔ ٹولسٹوئے نے انسانی مصائب و مسائل کو نہایت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ نہ صرف دیکھا، محسوس کیا، بلکہ بڑے کینوس پر دکھایا بھی، ایکسپریس بھی کیا۔ ٹولسٹوئے نے بھرپور زندگی گزاری، ادبی حوالے سے بھرپور زندگی گزاری، سماجی حوالے سے بھرپور زندگی گزاری، اور ٹولسٹوئے نے تمام عمر لکھنے کا کام جاری و ساری رکھا۔ ٹولسٹوئے نے ایک سرگرم کارکن کے طور پر کسان تحریکوں کا بھی ان میں بھی شمولیت اختیار کی، ان کا حصہ رہے، کسان تحریکوں کا حصہ رہے، لیکن عمر کے آخری ایام میں ٹولسٹوئے نے متعدد کہانیاں لکھی، متعدد ناول لکھے۔ ٹولسٹوئے کے بڑے ناولوں میں اینا کیرینینا جیسا شاہکار ناول اور جنگ اور امن جیسے شاہکار ناول خاص طور سے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ٹولسٹوئے کی دیگر کہانیاں، ٹولسٹوئے کے دیگر ناول خاص اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ بہرحال وہ بھی اپنی جگہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹولسٹوئے نے ڈرامے بھی لکھے۔ تعلیم کے پھل نامی کامیڈی ڈرامہ لکھا جس کو 1890 میں پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ 1887 میں طویل کہانی شروع کی اور اس کو 1889 میں پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ یہ کہانی بے وفائی کے شبہے پر بیوی کے قتل کے بارے میں ہے، اور اس کہانی میں حکمراں طبقوں کے اخلاق کا اس طرح پردہ چاک کیا گیا ہے کہ زار شاہی کے سینسر بورڈ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ صرف 1891 میں تالستایا اس بات کی اجازت حاصل کر کے کہ وہ اس کہانی کو ٹولسٹوئے کی تصانیف کے مجموعے میں شامل کر کے شائع کر سکیں، 1888 ٹولسٹوئے نے نقلی کوپن طویل کہانی لکھنی شروع کی، لیکن 1904 میں اس کہانی کو روک دیا اور یہ مکمل نہ کر سکے۔ 1889 شیطان کے عنوان سے طویل کہانی لکھنی شروع کی۔ 1890 میں اس کہانی کے آخری حصے کو دوسری شکل دی۔ مشہور عدالتی کارکن کونی سے تبادلہ خیال کے بعد کونیفس کی کہانی شروع کی گئی، جو مشہور ناول روزے حساب کی بنیاد بن گئی، جس کو 1899 میں مکمل کر کے شائع کیا۔ 1890 میں چیرتکوف کو اپنے خط میں پادری سرگئی نامی طویل کہانی کی پہلی شکل کا ذکر کیا، جو 1898 میں ختم ہوئی تھی۔ یہ کہانی ایک شہزادے کے راہب ہو کر خانقاہ جانے، اس کو گھیرنے والی دل فریبیوں، اس کی گراوٹ اور پھر ظاہر کی حیثیت سے جہاں گردی کے بارے میں رویے کا اظہار کرتے ہوئے ٹولسٹوئے نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، کوٹ: ہاں، راہبانہ زندگی میں بہت سی باتیں اچھی ہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ حرص و ہوا دور ہو جاتی ہے اور وقت غیر مضرت رساں عبادت میں صرف ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آدمی اپنا وقت ایسی محنت میں کیوں صرف کرے جس سے اس کا اپنا اور دوسروں کا پیٹ بھرے؟ یہی آدمی کی فطری خصوصیت ہے، انکوٹ۔ اور پھر ان کے لیے قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کی محنت پر رہتے ہیں، یہ مقدس لوگ جنہوں نے غلامی میں تربیت پائی ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹولسٹوئے آرتھوڈاکس چرچ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ 1891 ٹولسٹوئے 2 رسالوں کو خط لکھ کر اپنی مختلف تصانیف کا حق اشاعت دینے سے انکار کر دیتے ہیں، جو 1880 کے بعد شائع ہوئی تھی، یعنی اپنی ان کتابوں کا حق اشاعت دینے سے انکار کر دیتے ہیں جو 1880 کے بعد شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی۔ 1891 1893 1891 1893 ریاضان صوبے کے بھوک مری کے شکار کسانوں کے لیے امداد کا انتظام کرتے ہیں اور قحط کے بارے میں مضامین حوالہ قلم کرتے ہیں۔
1892 مالی تھیٹر میں تعلیم کے پھل نامی کامیڈی پیش کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تعلیم کا پھل 1890 میں کامیڈی کے طور پر حوالہ قلم کیا تھا. 1893 گیدے موپاسا کی تصانیف کے لیے پیش لفظ لکھتے ہیں. بوردو کے ادب کے پروفیسر یو لیگرایا ٹولسٹوئے کے ہاں یاسنایا پولیانا میں مہمان کے طور پر تشریف لاتے ہیں. ماسکو کے آرٹ تھیٹر کے بانی ایکٹر اور ڈائریکٹر ایستانسلافسکی سے ملاقات ہوتی ہے. 1895 مالک اور نوکر نامی کہانی حوالہ قلم کرتے ہیں. 1895 چیخف سے ملاقات ہوتی ہے. ٹولسٹائے ان کو اپنے غیر مکمل ناول روزے حساب کا مسودہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. ٹولسٹائے چیخف کی تصانیف بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں اور نثر کے لحاظ سے ان کو اعلیٰ اور نادر خیال کرتے ہیں، لیکن ڈرامائی تصانیف کے بارے میں ان کی رائے منفی ہے. گورکی کی یادداشت کے مطابق ٹولسٹوئے چیخف سے محبت کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر ہمیشہ اپنی نگاہوں سے ان کے چہرے کو پیار کرتے تھے اور ان نگاہوں میں اس وقت بڑی نرمی ہوتی تھی. لینن نے ٹولسٹوئے کی موت 21 نومبر 1910 کے بعد اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کوٹ: ٹولسٹوئے نے اپنی تخلیقات میں اتنے عظیم مسائل اٹھائے، فنکارانہ قوتوں کو اس حد تک بلند کر دیا کہ ان کی تصانیف کو عالمی افسانوی ادب میں ایک اولین جگہ حاصل ہو گئی. انکوٹ. ٹولسٹوئے نے تخلیقی اعتبار سے بھرپور زندگی گزاری. ٹولسٹوئے کی زندگی تخلیق کار محض کی نہیں تھی، بلکہ وہ کسان تحریکوں میں ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے باقاعدہ حصہ لیتے رہے اور فکری طور پر اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرتے رہے. ٹولسٹوئے کے آدرش کی فہم کے لیے ان کی اسٹاک ہوم امن کانگریس کی تقریر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. حقیقی ذریعہ کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. ان کا یہ ماننا تھا کہ حقیقی ذریعہ کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، جو دراصل سزائے موت کے خلاف تھا. ٹولسٹوئے نے اپنے مدتوں کے ایک خواب کو عملی تعبیر سے ہمکنار کرتے ہوئے باقاعدہ عوام کے درمیان میں زندگی گزارنے کے لیے یاسنایا پولیانا چھوڑ دیا. راستے میں انہیں نمونیا جیسا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور ماسکو ریلوے اسٹیشن پر رک جاتے ہیں. وہیں 21 نومبر 1910 کو ٹولسٹوئے کا انتقال ہو جاتا ہے. 9 ستمبر 1828 کو یاسنایا پولیانا میں اپنے والدین کے گھر چوتھے بیٹے ٹولسٹوئے آخر کار نمونیا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر 21 نومبر 1910 کو ماسکو ریلوے اسٹیشن پر موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹولسٹوئے کی والدہ کا نام ماریا نیکولائیونا تھا اور ان کے والد کا نام نیکولائی ایلچ ٹولسٹوئے تھا. 1837 میں ٹولسٹوئے کا خاندان یاسنایا پولیانا سے ماسکو منتقل ہوا. ٹولسٹوئے کے والد نیکولائی ایلچ ٹولسٹوئے نے 17 سال کی عمر میں روسی آرمی کے لیے خدمات سر انجام دیں. نپولین بوناپارٹ کے خلاف 1812 کی جنگ میں حصہ لیا اور دشمن کا روسی سرحد پار تک جنگ میں پیچھا کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچے اور آخر کار آرمی سے مستعفی ہو گئے. ٹولسٹوئے کی پہلی ادبی تخلیق 1840 میں ایئر گولسکایا کے لیے مبارکباد 1840 میں شائع ہوئی. آئیون ایلخ کی موت اور انسانی مصائب و مسائل. آئیون ایلخ کی دانائی و حکمت، مزاج شناسی، فہم و فراست اور معاملہ فہمی کو بھی ٹولسٹوئے نے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دکھانے کی بھرپور سعی کی ہے، اور اس کے ساتھ انسانی سطح پر اس کی نفسیاتی الجھنوں اور سماجی مصائب و مسائل کو بھی اپنے منفرد انداز سے پیش کرنے کی کامیاب سعی کی ہے. ایک دفعہ اس قدر زبردست جھگڑا ہوا، اس جھگڑے میں آئیون ایلخ نے اپنی بیوی کو اتنے بیجا الزام دیے اور ایسی سخت سست سنائی کہ صلح کے وقت
خود اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ چڑچڑا اور تنک مزاج ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کر اپنی صفائی پیش کی کہ اس کی یہ زود رنجی بیماری کی وجہ سے ہے۔ تب اس کی بیوی نے کہا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اسے علاج معالجے کی فکر کرنا چاہیے، اور اصرار کیا کہ وہ ایک بہت نامی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو، یعنی آئیون ایلک کی بیوی کو اپنے میاں کا، اپنے شوہر کا، اپنے خامند کا احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آئیون ایلک کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ ایک نامی گرامی ڈاکٹر کے پاس اپنے معالجے کے لیے، اپنے علاج کے لیے جائے۔ وہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا، سب کچھ عین اس کی توقع کے مطابق ہوا، بالکل اسی طرح جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ انتظار، ڈاکٹر کے چہرے سے اہمیت کی شان ٹپکتی ہوئی، جو اس کے لیے بہت جانی بوجھی چیز تھی، کیونکہ وہ عدالت میں داخل ہوتے وقت اپنے چہرے پر بالکل یہی شان پیدا کر لیتا تھا۔ ٹھونکنا، بجانا، آلہ لگا کر سننا، ایسے سوالات جن کے جواب ڈاکٹر کے لیے بیکار تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے اسے معلوم تھا وہ معنی خیز انداز کا مطلب، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خود کو پوری طرح ڈاکٹر کے سپرد کر دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر مریض کی طرف وہی ایک رویہ، خواہ مریض کوئی بھی ہو۔ غرض ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی عدالت میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آئیون ایلک عدالت میں ایک اچھے منصب پر تھے، اور آئیون ایلک اسی انداز سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی ملاقات کرتے تھے، اور ڈاکٹر کا بھی ٹولسٹوئے نے ایک روایتی رویہ دکھایا ہے، ایک روایتی طرز دکھایا ہے۔ ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ اسی قدر اہمیت کی شان سے پیش آ رہا تھا جس طرح وہ خود ملزموں کے ساتھ پیش آتا تھا، یعنی عدالت میں جس طرح سے شان کے ساتھ ایک منصب داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیون ایلک پیش آیا کرتا تھا، ڈاکٹر بھی اپنے مریضوں کے ساتھ اسی طرح پیش آ رہا تھا، اور آئیون ایلک کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا، یعنی ایک ڈاکٹر کی جو شان ہوتی ہے اس شان کے حساب سے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں فلاں علامتیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں فلاں فلاں شکایت ہے، اگر فلاں فلاں چیزوں کے معائنوں سے اس تشخیص کی تصدیق نہیں ہوگی تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شاید تمہیں فلاں فلاں بیماری ہے، اور اگر تمہیں فلاں فلاں بیماری ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ آئیون ایلک کو بس ایک سوال کا جواب چاہیے تھا، اس کی حالت خطرناک تو نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر نے اس سوال کو مہمل اور بے تکا سمجھ کر قطعی نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں مریض کی نفسیات اور ڈاکٹر کی نفسیات کو ٹولسٹوئے نے اپنے انداز میں ایکسپریس کیا ہے۔ ڈاکٹر کے نقطہ نظر سے اس قسم کا سوال اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس پر دھیان دیا جائے۔ مختلف امکانات پر غور کرنے کی ضرورت تھی، کہتے ہوئے گردے کی خرابی، پرانا نزلہ یا بڑی آنت کی بیماری آئیون ایلک کی زندگی کا کوئی سوال تھوڑا ہی تھا۔ اصل میں تو گردے اور بڑی آنت کے درمیان رسا کشی تھی۔ آئیون ایلک کے سامنے ڈاکٹر نے بڑی خوش اسلوبی اور ذہانت سے اس مسئلے کا جو حل پیش کیا وہ بڑی آنت کے حق میں تھا، لیکن ساتھ ہی اس حد تک اس نے اپنی رائے محفوظ بھی کر لی کہ قارورے کے معائنے کے بعد ممکن ہے کچھ ایسی نئی چیزیں سامنے آئیں کہ نئے سرے سے اس کے کیس پر غور کرنا ضروری ہو جائے۔ یہ این وہی چیز تھی جو خود آئیون ایلک ہزاروں مرتبہ ملزم کٹہرے میں کھڑے ہوئے قیدیوں کے سامنے اسی قدر خوش اسلوبی اور ذہانت سے کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اسی طرح فخریہ نگاہوں سے بلکہ ایک حد تک خوش مزاجی سے اپنی اینک کے اوپر سے اس قیدی کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا لب لباب سے آئیون ایلک نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ یعنی مریض کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے اور وہ اپنی نفسیات کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو سوچتا ہے۔ ٹولسٹوئے نے یہی دکھایا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی نفسیاتی اعتبار سے وہ تھوڑا ویک ہو گیا تھا، بلکہ زیادہ ویک ہو گیا تھا، لیکن اس سے ڈاکٹر کو کوئی مطلب نہیں اور نہ ہی کسی اور کو ہے۔ اس نتیجے سے آئیون ایلک کو بڑا زبردست دھچکا پہنچا، اس کے سینے میں خود اپنی ذات کے لیے رحم اور ہمدردی کے سوتے ابل پڑے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر کے لیے غصے اور ناگواری کے شدید جذبات پیدا ہو گئے جو اتنے اہم سوال کی طرف سے اس قدر بے نیاز تھا۔
یعنی مریض جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر سے وہ جو بھی سوال کرے ڈاکٹر اس کے سوال کا جواب دے، لیکن ڈاکٹر کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے جس کو ٹولسٹوئے نے دکھایا ہے، اور مریض کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے۔ مریض چاہتا ہے کہ اس کی تشفی ہو، اس کی تسلی ہو، اس کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، لیکن ڈاکٹر اپنے حساب سے جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور ڈاکٹر کی ایک اپنی نفسیات ہے اور مریض کی ایک اپنی نفسیات ہے۔ دونوں کو ٹولسٹوئے نے بہت ہی چابک دستی کے ساتھ، فنکارانہ مہارت کے ساتھ ایکسپریس کیا ہے، لیکن اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ اٹھا، فیس نکال کر لکھنے کی میز پر رکھی اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگا، آپ تو اس بات کے عادی ہو گئے ہوں گے کہ مریض آپ سے طرح طرح کے احمقانہ سوال کریں، سو مجھے بھی بتا دیجئے کہ میری بیماری خطرناک تو نہیں؟ ڈاکٹر نے اینک کے پیچھے سے اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالی، گویا یہ کہہ رہا ہو، قیدی اگر تم ان سوالات کے دائرے سے نکلو گے جن کی تمہیں اجازت ہے تو مجھے مجبوراً تمہیں عدالت سے نکلوانا پڑے گا۔ میں جو باتیں مناسب اور ضروری سمجھتا تھا وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ باقی چیزیں معائنے کے بعد معلوم ہو سکیں گی، اور ڈاکٹر نے سلام کر کے اسے رخصت کر دیا۔ آئیون ایلک دھیرے دھیرے باہر نکلا اور دل گرفتہ ہو کر اپنی برف گاڑی میں سوار ہو کے گھر روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ ڈاکٹر کی باتوں پر غور و فکر کرتا رہا، اور اس نے یہ کوشش کی کہ ان تمام مبہم، دھندلی اور دماغ کو الجھا دینے والی سائنسی اصطلاحوں کو سیدھی سادی زبان میں تبدیل کر کے ان میں سے اپنے سوال کا جواب پا لے کہ اس کی حالت بری یا بہت بری یا ابھی زیادہ بری نہیں ہے۔ اسے یہ خیال ہو گیا کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا تھا اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، اور اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ اسے مکان، کوچوان، راہگیر، دکانیں، غرض ہر چیز سنسان اور افسردہ کن معلوم ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے مبہم اور غیر واضح فکروں کی روشنی میں گہرا درد، جس کی کردناک ٹیسیں اب 24 گھنٹے اس کے دم کے ساتھ رہتی تھیں، اسے زیادہ خطرناک معلوم ہونے لگا، اور آئیون ایلک اب ایک نئی تشویش اور پریشانی کے احساس کے ساتھ اس پر دھیان دینے لگا۔ یہ ہے وہ نفسیات جو ایک مریض کی نفسیات ہوتی ہے، اور ٹولسٹوئے نے کس فنکارانہ ہنرمندی کے ساتھ مریض کی نفسیات کو ایکسپریس کیا ہے۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری باتیں بتائیں۔ وہ غور سے سن رہی تھی کہ بیچ میں اس کی لڑکی آٹپ کی، وہ ہیٹ وغیرہ لگائے اپنی ماں کے ساتھ کہیں جانے کو تیار تھی۔ وہ بادلے ناخواستہ بیٹھی اور کچھ دیر اپنے باپ کی بے کیف باتیں سنتی رہی، مگر اس سے زیادہ نہیں بیٹھا گیا، اور آئیون ایلک کی بیوی نے بھی اپنے میاں کی پوری بات نہیں سنی۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا پہیہ چلتا ہی رہتا ہے، زندگی کا پہیہ رکتا نہیں ہے۔ خیر، مجھے بہت خوشی ہے، وہ بولی، اب تمہیں مہربانی کر کے باقاعدگی سے دوا وغیرہ پیتے رہو، لاؤ نسخہ مجھے دے دو، میں گراسم کو دوا فروش کی دکان پر بھیج دوں گی۔ اور وہ لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہے، اور آئیون ایلک جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اپنے انداز کی تکلیف میں ظاہر ہے مبتلا ہے۔ جب تک وہ کمرے میں رہی آئیون ایلک سانس روکے رہا، پھر اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ ممکن ہے صورتحال اتنی مایوس کن نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ کبھی وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، کبھی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیات ہوتی ہے مریض کی۔ اس نے کہا، اس نے باقاعدہ دوائیں پینا اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ قارورے کے معائنے کے بعد دوائیں اور ہدایات بدل گئیں، یعنی اب ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کیا کیا ہے کہ اس کی ادویات کو تبدیل کر دیا ہے۔ یا تو معائنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، یا اس معائنے کے بعد جو دوا علاج ہونا چاہیے تھا اس میں مگر بھلا اتنی ذرا سی بات کے لیے اتنے نامی گرامی ڈاکٹر کو کیسے تکلیف دی جا سکتی تھی؟ سو نتیجہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نہیں نکلا۔ معلوم نہیں ڈاکٹر کوئی چیز بھول گیا تھا، یا اس نے مریض سے جھوٹ بولا تھا، یا اس سے کوئی بات چھپا لی تھی، لیکن اس کے باوجود آئیون ایلک بڑی پابندی سے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتا رہا، اور شروع میں اس چیز کو سے بھی اسے ذرا سکون ملا۔ یعنی کس چیز سے سکون ملا کہ اس نے ایک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور ادویات کا استعمال کرتے کرتے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ میں اب پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں۔ بہرحال یہ ایک مریض کی نفسیات ہوتی ہے جس کو ٹولسٹوئے نے نہایت چابک دستی کے ساتھ اپنے اس ناول میں پورٹرے کیا ہے یا ایکسپریس کیا ہے۔
लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर को दिखाने के बाद से आइवन एलिक का खास शगल ये हो गया कि दवाओं और हिफ्जाने सेहत वगैरह के सिलसिले में उसकी हिदायत पर सख्ती से कारबंद रहे और अपने दर्द की कमी, ज्यादती और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के अफ़आल का हिसाब किताब रखे। इंसानी बीमारियां और सेहत आइवन एलिक की जिंदगी की सबसे बड़ी दिलचस्पी बन गई। जब कभी उसकी मौजूदगी में किसी की बीमारी या मौत या बीमारी से सेहत याब होने का जिक्र होता तो बड़े गौर से सुनता, अपनी परेशानी और इज़्तिराब छुपाने की कोशिश करता, तरह तरह के सवाल करता और दिल ही दिल में अपनी हालत से मुकाबला करता जाता, खास तौर पर इस सूरत में जबकि उसकी बीमारी से मिलती जुलती किसी बीमारी का जिक्र होता था। ये वो नफ्सियात है जो एक बीमारी में मुब्तला इंसान की नफ्सियात होती है, जिस पर टॉल्स्टॉय की नज़र निहायत गहरी है। टॉल्स्टॉय एक ऐसा फनकार है जो निहायत चाबुक दस्ती के साथ, निहायत बारीक मुशाहिदे के साथ या चीज़ों का बारीक बीनी के साथ न सिर्फ मुशाहिदा करता है बल्कि उनको सफ़े किरतास पर मुंतकिल करने का हुनर भी रखता है। दर्द में जरा भी कमी नहीं हुई, लेकिन आइवन एलिक अपने आप को यह समझने पर मजबूर करता रहा कि उसकी हालत बेहतर है और जब तक बाकी हालात ठीक ठाक रहते वो खुद को इस फ्रेम में मुब्तला रखता या रखने में कामयाब रहता। लेकिन जो ही उसकी अपनी बीवी से झड़प होती, दफ्तर में कोई बदमज़गी हो जाती या वो ताश में हार जाता, उसे अपनी बीमारी का शिद्दत से एहसास होने लगता। पहले वो बहादुरी से मुसीबतों का मुकाबला करता था क्योंकि उसे अपनी जात पर भरोसा था कि वो उन पर गालिब आएगा। वो मुश्किलात के सामने हथियार नहीं डालता था क्योंकि उसे यकीन था कि आखिरकार कामयाबी उसके कदम चूमेगी और एक न एक दिन वो अपनी जिंदगी का ग्रैंड सलाम बनाने में कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन अब जरा जरा सी मुश्किल या नाकामी पर उसके पांव तले से जमीन निकली जाती और इस पर मायूसी की घनघोर घटाएं छा जाती। वो अपने आप से कहता, अभी तो मैं जरा संभलने पाया था और दवा का थोड़ा बहुत असर होने लगा था कि ये कमबख्त मुश्किल पेश आ गई या ये मुसीबत नाजिल हो गई और उसे इस मुसीबत पर सख्त तैश आता और उन लोगों पर गुस्सा आता जो उस पर मुसीबतें नाजिल करके उसको घुलाए दे रहे थे। वो जानता था कि ये गुस्सा और कोफ्त उसके लिए जानलेवा हैं, लेकिन गुस्सा न करना भी उसके इख्तियार में न था। उसे तो खुद ही एहसास होना चाहिए था कि वो लोगों पर और हालात पर जो इस कदर झुंझलाता और गुस्सा खफगी करता, इससे खुद अपनी बीमारी बढ़ाता और अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारता है। लिहाजा उसे उन छोटी मोटी परेशानियों और नाखुशगवार वाकयात की तरफ ध्यान ही न देना चाहिए, लेकिन वो औधी किस्म का इस्तिदलाल करने लगा था। वो कहता था कि उसको सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत है, हर वक्त इस फिक्र में रहता कि कोई चीज उसके सुकून को दरहम बरहम न करने पाए और जब इस सुकून में जरा सा भी खलल पड़ता तो वो गुस्से के मारे आपे से बाहर हो जाता। उसका तिब्बी किताबें पढ़ना और मुस्तकिल डॉक्टरों से मशवरे करना उसके हक में और भी बुरा हुआ। उसकी हालत इतने धीरे धीरे और रफ्ता रफ्ता खराब हो रही थी कि वो एक दिन का दूसरे से मुकाबला करके अपने आप को धोखा दे सकता था, क्योंकि फर्क बहुत नामालूम सा था। लेकिन जब वो डॉक्टरों से मशवरा करता तो उसे ऐसा मालूम होता कि न सिर्फ उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है बल्कि बहुत तेजी से बिगड़ रही है। फिर भी उसने डॉक्टरों से मशवरा करना नहीं छोड़ा। ये असल में मरीज की नफ्सियात की वो तमाम जिहात हैं, वो तमाम पहलू हैं जिन पर टॉल्स्टॉय की नजर है और टॉल्स्टॉय की कुव्वत मुशाहिदा की यहां अगर कारी दाद न दे तो ये इंसाफ के करीब नहीं होगा। टॉल्स्टॉय को उसकी बारीक बीनी और उसकी मुशाहिदे पर जो दस्तरस है उस पर दाद बहरहाल देना पड़ेगी। उसी महीने वो एक और मशहूर और मारूफ डॉक्टर के पास गया। उस नामी डॉक्टर ने भी तकरीबन वही सब बातें कही जो पहले कही जा चुकी थी, बस फर्क ये था कि उसने मसला जरा मुख्तलिफ तरीके से पेश किया। उस मशहूर और मारूफ डॉक्टर की हिदायत ने आइवन एलिक के अंदेशे और शकूक और बढ़ा दिए और उसके एक दोस्त के दोस्त ने, वो भी बड़ा अच्छा डॉक्टर था, बिल्कुल और ही तशखीस की और अगरचे उसने आइवन एलिक को उम्मीद दिलाई कि वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके सवालों और मफरूजों ने मरीज को और भी गड़बड़ा बौखला दिया और उसके दिल में पहले से भी ज्यादा वसवसे पैदा होने लगे।
ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کچھ اور ہی تشخیص کا ڈالی اور بالکل ہی مختلف نسخے لکھے. ایک ہفتے برابر آئیون ایلک اس کی دوائیں پیتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. لیکن جب ایک ہفتہ گزر گیا اور اس کی تکلیف میں ذرا بھی افاقہ نہ ہوا تو اور اعتقاد نہیں رہا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ مایوس اور دل شکستہ ہو گیا. ایک دفعہ اس کی ایک جاننے والی خاتون نے ذکر کیا کہ مقدس شبیہوں کے وسیلے سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو آئیون ایلک کو احساس ہوا کہ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا ہے اور دل ہی دل میں اس قسم کے معجزوں کو ممکن سمجھ رہا ہے. اس واقعہ سے وہ ڈر سا گیا. کیا واقعی میرے دماغ میں اس قدر خوف بھی بھر گیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا. یہ سب بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے. مجھے اتنا گھبرایا ہوا اور حواس باختہ نہ رہنا چاہیے. مجھے چاہے کسی ایک ڈاکٹر کا انتخاب کروں اور جو علاج وہ بتائے بس وہی کیے جاؤں. ہاں یہی کروں گا، بس بہت ہوا. میں اب اپنے بارے میں سوچنا بند کروں گا اور گرمیوں تک ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل کروں گا. اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بس اب یہ پس و پیش ختم ہونا چاہیے. لیکن فیصلہ کرنا آسان تھا اور اس پر عمل کرنا ناممکن. اس کے پہلو کا درد اسے بالکل پست کیے دے رہا تھا. یعنی اس کی پسلی پر جو چوٹ آئی تھی کام کرتے ہوئے نئے گھر میں جب منتقل ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے اب وہ بیمار پڑ گیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی نفسیات بھی بیماروں والی ہو چکی تھی اور وہ بیماروں کی طرح جو ہے وہ سوچ رہا تھا. اور ٹولسٹوئے نے اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، اس کی نفسیات کے ایک ایک پہلو کو اپنے انداز سے ایکسپریس کیا ہے. معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. اسے کسی کل چین اور کسی پہلو قرار نہیں آتا تھا. اس کے منہ کا مزہ اور بھی عجیب ہو گیا تھا. اسے اپنے منہ سے بو آنے لگی تھی. اس کو بھوک کم سے کم لگنے لگی تھی. اس کی طاقت جواب دے رہی تھی. اب وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. اس کی زندگی میں کوئی بہت ہی خوفناک چیز داخل ہو رہی تھی. کوئی بالکل نئی اور اس قدر اہم اور معنی خیز چیز جس سے زیادہ اہمیت اور معنویت رکھنے والی کوئی چیز کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی اور صرف وہی اس سے واقف تھا. اس کے گرد و پیش کے لوگ یا تو اسے سمجھتے نہیں تھے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے اور اس خیال میں تھے کہ دنیا میں سب کچھ بالکل پہلے کی طرح ہے. آئیون ایلک کو سب سے زیادہ روحانی تکلیف اسی چیز سے ہوتی تھی. اس کے گھر والے خصوصاً اس کی بیوی اور بیٹی جن کی سوشل زندگی کی سرگرمیاں اپنے پورے عروج پر تھیں، نہ کچھ دیکھتی تھیں نہ سمجھتی تھیں اور اس بات پر جھنجھلائی ہوئی تھیں کہ وہ اس قدر پئی مردہ اور دل گرفتہ کیوں ہے اور ان سے مختلف مطالبات کیوں کرتا ہے. گویا یہ اس کا قصور ہو، چاہے وہ یہ بات چھپانے کی لاکھ کوشش کرتی ہوں. لیکن آئیون ایلک کو صاف نظر آتا تھا کہ وہ اسے وبال جان سمجھتی ہیں. اس کی بیوی نے اس کی بیماری کے سلسلے میں خاص رویہ اختیار کر لیا تھا اور اب آئیون ایلک خواہ کچھ بھی کہتا یا کرتا تھا وہ اپنے اس رویے سے جو بھر ہٹنے کو تیار نہیں تھی. اس کا رویہ کچھ اس قسم کا تھا. یعنی ایک طرف جو ہے وہ مریض کا رویہ دکھایا ہے تو دوسری طرف ٹولسٹوئے نے اس کی بیوی جو تندرست ہے اور بیٹی جو تندرست ہے اس کا رویہ دکھایا ہے اور ان کی معاشی زندگی میں جو سرگرمیاں ہیں ان کو دکھایا ہے. تو یہ باریک بینی ہے، یہ مشاہدے پر دسترس ہے، یہ بالغ نظری ہے ایک فکشن رائٹر کی. اصل بات یہ ہے وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتی تھی آئیون ایلک بھی اور سب نیک دل لوگوں کی طرح ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل نہیں کر سکتے. آج وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوا کاغذ کا خیال رکھیں گے اور وقت پر سوئیں گے اور کل اگر میں ان پر نظر نہ رکھوں تو دوا پینا بھول جائیں گے، مچھلی کھا لیں گے جس کی انہیں ممانعت ہے اور 1 بجے رات تک بیٹھے تاش کھیلتے رہیں گے. میں نے بھلا ایسی حرکت کب کی؟ آئیون ایلک نے جھنجھلا کر پوچھا. بس ایک دفعہ پیوتر آئیوانووچ کے گھر بے شک ایسا ہوا تھا اور کل رات شیبک کے ساتھ اس نے تو گننا ہی نہیں، اس کو تو گننا ہی نہیں چاہیے. مجھے درد کی شدت کے سبب نیند ہی نہیں آ رہی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تم یہی حرکتیں کرتے رہے تو کبھی اچھے نہیں ہوگے اور یوں ہی ہمیں جلاتے کڑھاتے رہو گے. یہ اس کی بیوی اس کا چونکہ احساس رکھتی تھی
اس کے ساتھ یعنی آئیون ایلک کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہی تھی کہ بھئی نہ وقت پر سونا ہے، نہ وقت پر دوا لینی ہے، نہ وقت پر کھانا ہے اور نہ وقت پر آرام کرنا ہے، تو پھر یہی کچھ ہوگا نا۔ پھر وہ مختلف واقعات گنواتی ہے، مثلا شیبک کے گھر میں بھی تاش کھیلنا، اور پھر جو ہے وہ آئیونووچ کے گھر میں بھی جو ہے وہ کھیلنا، اور پھر اس کا آگے سے کہنا کہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی تو میں کیا کرتا ایسے میں۔ اور پھر وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ ایک کام جس کو جو ہے وہ شمار میں ہی نہیں لانا چاہیے، آپ اس کا بھی ذکر کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا وہ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تم اس طرح کا سلسلہ جاری رکھو گے، اس طرح کی حرکتیں جاری رکھو گے تو آپ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے اور ہم بھی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ پراسکوویا فیودورونا اپنے دوستوں اور خود آئیون ایلک سے جو کچھ کہتی تھی، اس سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اپنے میاں کی بیماری کے سلسلے میں اس کا یہ رویہ ہے کہ آئیون ایلک خود اپنی بیماری کا ذمہ دار ہے اور یہ سب کچھ محض اسے پجاری بیوی کو تکلیف دینے، بیچاری بیوی کو تکلیف پہنچانے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ آئیون ایلک کو احساس تھا کہ اس نے ارادتاً یہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے، لیکن اس سے اسے کیا تسلی ہو سکتی تھی؟ دفتر میں بھی آئیون ایلک نے دیکھا یا کم از کم اس کو یہ خیال ہوا کہ اس کی طرف لوگوں کا عجیب و غریب رویہ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات اسے محسوس ہوتا کہ اس کے ساتھی اسے ان نظروں سے دیکھ رہے ہیں جن سے کسی ایسے شخص کو دیکھا جاتا ہے جو جلد ہی اپنی جگہ خالی کرنے والا ہو۔ پھر کبھی بیٹھے بٹھائے اس کے دوست احباب دوستانہ طریقے سے اس کی فرضی بیماری کا مذاق اڑانے لگتے، جیسے یہ خوف اور محیب چیز جو پہلے کبھی دیکھنے سننے میں بھی نہیں آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ دوسروں کو کیا لگے کسی کے دکھ سے، کسی کے درد سے۔ بعض لوگ جو عمومی سوچ کے حامل ہوتے ہیں انہیں کسی سے غرض نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی ذات کے اندر ہی جھانکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر بشیر بدر نے کہا تھا، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمومی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، انہیں اپنے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی جو ہے وہ ٹولسٹوئی نے دکھایا ہے کہ آئیون ایلک کی موت کے ساتھ یا آئیون ایلک کی زندگی کے ساتھ یا آئیون ایلک کے دکھ کے ساتھ، آئیون ایلک کی بیماری کے ساتھ کسی کو کیا غرض؟ یہی وجہ ہے کہ آئیون ایلک ایک ایسا کردار ہے جو یہ محسوس کر رہا ہے کہ شاید دوسرے اس کا جو ہے اس کی بیماری کو فرضی سمجھ رہے ہیں اور اس کا ایک لحاظ سے جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، ایک بالکل خوفناک ایک محیب بات تھی۔ اس کا خون چوس رہی تھی اور اسے زبردستی نہ جانے کہاں گھسیٹے لے جا رہی تھی۔ مذاق کے لیے بڑا موضوع اور مناسب موضوع ہو ایشوارتز سے وہ خاص طور پر چڑھنے لگا تھا، کیونکہ اس کی زندگی اور زندہ دلی بات بات پر مذاق اور ہمیشہ مذاق اڑانے اور مذاق بننے کے انداز، ان سب چیزوں میں اسے خود 10 سال پہلے کی آئیون ایلک کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کے دوست اس کے ساتھ تاش کھیلنے آتے۔ ایک دفعہ وہ لوگ میز پر بیٹھے پتے پھینٹنے اور بانٹنے گئے۔ آئیون ایلک نے اپنے پتے لگائے اور اینٹ کے سب پتے ایک جگہ کر لیے، 7 اینٹ کے پتے۔ اس کے پارٹنر نے کہا نو ٹرمپ اور اینٹ کے 2 پتے پھینکے۔ آئیون ایلک کو اور کیا چاہیے؟ اسے تو بے حد خوش ہونا چاہیے، گرینڈ سلام کہیں نہیں گیا تھا۔ لیکن ایک دم آئیون ایلک کو سخت درد اور منہ کے کڑوے کسیلے مزے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان حالات میں گرینڈ سلام سے خوش ہونا سراسر پاگل پن ہے۔ یہ وہ اس کی نفسیات بن گئی تھی، یہ اس کا چڑچڑا پن بن گیا تھا۔ ظاہر ہے بیماری نے اس کو ایک طرح سے جو ہے وہ پریشان کر رکھا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پارٹنر مخائیلووچ کس طرح اپنا موٹا سا ہاتھ میز پر مارتا ہے اور ایک شان استغنا کے ساتھ خود پتے سمیٹنے سے انکار کر دیتا ہے اور انہیں آئیون ایلک کی طرف سرکاتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے پتے سمیٹ کر خوشی بھی حاصل ہو اور زیادہ دور ہاتھ بڑھا کر اپنے کو تھکانا بھی نہ پڑے۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا؟ آئیون ایلک سوچتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ ٹرمپ کیا ہے، اپنے پارٹنر کے پتے پر ٹرمپ لگا دیتا ہے اور اس گرینڈ سلام بننے میں
3 ہاتھ کی کسر رہ جاتی ہے. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ میخائیلوف کس قدر پریشان ہے، لیکن اس کی بلا سے اسے کوئی پرواہ نہیں. یہ سوچنا کس قدر تکلیف دہ ہے کہ اسے کیوں پرواہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. اب بیماری میں اسے اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے اور وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہے. اس کا ایک اپنا جہان آرزو ہے، ایک اپنا تھنکنگ پروسیس ہے، ایک اپنا طرز فکر ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسروں کا ایک اپنا طرز فکر ہے. اس طرح سے بیماری آئیون ایلک کے اوپر حاوی ہوتی چلی گئی. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر تم تھک گئے ہو تو کھیل ختم کر دیں، ذرا سا آرام کر لو، بازی پوری ہی کر کے دم لے گا. یہ سب لوگ خاموش اور افسردہ سے ہو گئے ہیں. آئیون ایلک سمجھ رہا ہے کہ وہی اس افسردگی اور اداسی کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ اسے دور نہیں کر سکتا. کھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد مہمان اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. آئیون ایلک ہے اور یہ روح فرسا احساس کہ اس کی زندگی تو مسموم ہی ہو چکی ہے، زہر ہی ہو چکی ہے، پر اب وہ اوروں کی زندگیوں کو بھی مسموم کر رہا ہے، اور اس زہر کا اثر کم ہونے کے بجائے اس کے وجود کی گہرائیوں تک پھیلتا جا رہا ہے. سوتے وقت اس حقیقت کا علم، جسمانی تکلیف اور ایک احساس دہشت، یہ چیزیں اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی، اور اکثر درد کی شدت کے باعث وہ تقریباً پوری رات آنکھوں میں کاٹ دیتا. صبح کو اسے پھر اٹھنا، کپڑے بدلنا، عدالت جانا، بولنا، بات کرنا اور لکھنا پڑتا ہے، اور وہ عدالت نہ جائے تو اسے 24 گھنٹے گھر بیٹھنا پڑے، جن میں سے ہر گھڑی اس کے لیے روحانی کرب اور اذیت کا پیغام لائے گی. اور اس طرح تباہی کے ساحل پر کھڑے ہو کر اسے بالکل تنہائی میں کسی ایک بھی ایسے انسان کے بغیر زندگی گزارنا تھا جو اس کو سمجھ سکے، جو اس کا ہمدرد اور غمخوار ہو. اب وہ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہائی کا شکار پاتا تھا، اور جب عدالت جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ عدالت میں جو ہے اسے کام کرنا پڑتا تھا، اور زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ ہی میں اس کے لیے بوجھ بنتی جا رہی تھی، یا وہ زندگی کو ایک لحاظ سے بوجھ تصور کرتا چلا جا رہا تھا، اور ایک اس کی اس طرح کی نفسیات بن چکی تھی کہ جسے ہم عجیب و غریب نفسیات کہہ سکتے ہیں.